آقا نے جس شے کو فرما دیا یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا. یہ نکتہ سمجھیں. آقا نے جس کتاب کو فرما دیا، جس کتاب کو یہ قرآن ہے، بس وہ قرآن ہو گیا. ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ. اگر مقام مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی. اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے. غار ہیرا سے اترے میرے آقا اور آتے ہی اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیات پڑھ دی. اب صحابہ کرام جو اس وقت صحابہ ابھی نہیں بنے تھے، لا محالہ مکہ کے باشندوں نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں؟ ان کے پوچھنے پر کہ یہ کیا ہے، نیا کلام ہے، عجیب کلام ہے. اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا. اب یہاں بڑی توجہ سے میرا ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث تھی؟ کہ یہ قرآن ہے، یہ تو ان 5 آیتوں میں کوئی چھٹی آیت نہیں آئی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں سنا دی. پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ قرآن ختم ہو گیا یہاں پر. پہلی وہی آقا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے. یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے، جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے. یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے. حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے. تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یا حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا؟ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ سنیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ. انہوں نے پہلے کیا مانا؟ آج لوگ تکرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں. ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں. یہ کلام خود قرآن نے نہیں کہا. الحم سے والناس تک پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ قرآن کہے صرف میں کافی ہوں. ارے جو بات خود قرآن نہیں کہتا آپ وہ قرآن کے منہ میں کیوں ڈالتے ہیں وہ جملہ؟ تو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے. تو پہلے انہوں نے کس کو مانا؟ یہ قرآن، اس جملے کو مانا نا. جب اس جملے کو مانا تو حدیث پر ایمان ہو گیا. تو اس حدیث پر ایمان لانے نے انہیں قرآن تک پہنچا دیا. تو ایون قرآن کو قرآن ماننا حدیث مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے.